أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظيم.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 80 تک کی کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی تھی۔ آج انشاءاللہ 81 آیت سے آگے بڑھیں گے، یعنی 81 سے لے کے اور 104 آیت تک آج ہمارا پہلا مجموعہ ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 81 سے لے کے 104 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا مسخر کر دی، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اور کچھ شیطان بھی تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے۔ اور یاد کریں ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی دیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے، تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور یاد کریں زکریہ کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک وہ انبیاء نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بالآخر سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم ان کے عملوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، اس پہ لازم ہے کہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہو، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس پر وارد نہ ہوتے، اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی ہم نے 104 آیت تک کا ترجمہ پیش کیا۔ اس میں بہت سارے مضامین آئے ہیں، ایک کے بعد ایک ان کو ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی وہ ان کے انڈر کر دی گئی تھی، اور وہ اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال سلطنت، جس کے بارے میں ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا ہے، یہ ایسی صورت تھی کہ حضرت سلیمان کا لکڑی کا ایک بہت بڑا تخت تھا، جس پر ان کے جو امور مملکت کے متعلق چیزیں تھیں، یعنی کہ ان کی جو پوری کنگڈم تھی، اس سے متعلق تمام چیزیں
اس تخت کے اوپر ہوتی، مثلاً گھوڑے، اونٹ، خیمے، لشکر وغیرہ۔ اور پھر یہ پوری کی پوری تمام چیزوں کے ساتھ سمجھے کہ قافلہ ہو گیا جو کہ ان کے لکڑی کے تخت کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ آپ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ وہ اس تخت کو اٹھا لے تو وہ اسے اٹھا لیتی تھی، نیچے سے داخل ہو کر اسے اٹھا لیتی تھی، پھر وہ اس تخت کو اوپر لے جاتی اور اسے لے کر چلنا شروع کر دیتی تھی ہوا، اور اوپر سے گرمی سے بچانے کے لیے پرندوں کا جھنڈ سایہ کر دیا کرتا، اور اس طرح جہاں آپ جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ پھر منزل پر پہنچ کر ہوا اس تخت کو زمین پہ اتار دیتی تھی، اور پھر حضرت سلیمان کا وہ تمام لشکر اور ساز و سامان وغیرہ زمین پر اتار دیا جاتا تھا۔ سورہ الصاد جو ہے اس میں آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تو ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ اور سورہ سبا میں ہے، اور ہم نے ہوا سلیمان کے لیے تابع کر دی تھی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی اور جہاں چاہتی تھی ان کو ان کے تخت کو لے کے چلی جاتی تھی۔ اچھا، آگے کی آیت میں کیا آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگانے والے، غوطہ کسے کہتے ہیں؟ ڈائیونگ کرنے والے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق ہوا کرتی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں ہم اس بارے میں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اس کے میننگ لکھے ہیں، اور دیو کی جماعت بھی ان کے تابع تھی کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے۔ دیو کا مطلب جائنٹس جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جن ان کے لیے تابع کر دیے تھے، مطلب ان کے لیے سرنڈر ہو گئے تھے، وہ انڈر ان کے آ گئے تھے، ان کی کمانڈ میں کام کرتے تھے وہ جن جو جائنٹس ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ غوطے لگاتے تھے، یعنی کہ وہ ڈائیونگ کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یعنی پانی میں غوطہ لگاتے تھے اور موتی اور جواہرات نکالتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور سورہ صاد میں یہی بات اس طرح ہے، اور دیو کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ دیو جو تھے، ایک تو یہ کہ بلڈنگز بناتے تھے، مطلب انجینئرز بھی تھے، اور یہ کہ وہ پانی کے اندر بھی ڈائیو بھی کیا کرتے تھے، ڈائیورز بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی 2 باتیں ایسی بتائیں کہ حضرت سلیمان کے لیے کام کرتے تھے۔ اور آخر میں یہ بات آئی وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے تھے تاکہ شیاطین آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں حضرت سلیمان کو۔ اور ان میں سے ہر ایک جو شیاطین تھے، شیاطین یہاں معنی آپ سمجھ لیجیے کہ جن کے معنی میں آ رہا ہے، کہ یہ جو جن تھے ان میں سے ہر ایک آپ کے قبضے اور تسلط میں تھا، کوئی بھی آپ کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، یعنی کسی بری نیت سے، بلکہ آپ ان کے بارے میں جو چاہتے وہ فیصلہ فرماتے تھے، جس کو چاہتے تھے آزاد رکھتے تھے، جس کو چاہتے تھے قید کر لیا کرتے، جو ابھی ہم نے سورہ صاد میں دیکھا، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اس کا مطلب ہے اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ جن قید رہتے تھے اور کچھ جن آزاد رہتے تھے۔ بہرحال وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ تو یہاں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان 2 آیات میں پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا ذکر کس کا ہے؟ ایوب۔ اور یاد کریں ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یہ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ سورہ صاد جب ہم پڑھیں گے تو اس میں تفصیلی تذکرہ آ جائے گا، وہاں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ چند چیزیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد اور جسم اور جان کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری دی تھی اور پھر وہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو درجہ بدرجہ ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اور اسی طرح تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر کی جاتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ
جسمانی آزمائش میں یا کسی چیز کی کمی میں، کوئی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ دنیاوی اگر دیں، اگر اس کو کوئی بیماری آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ یعنی حضرت انبیاء کرام جو تھے وہ کتنے نیک انسان تھے۔ تو ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت انبیاء کرام سب سے نیک انسان ہوا کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں دیں، کیونکہ پیارے نبی نے یہ بات بتا دی نا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پہ آتی ہیں۔ تو ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ وہ انسان کے امتحان کے لیے آتی ہیں آزمائشیں۔ اچھا، پھر ان کو جو پھل ملا حضرت ایوب کو، وہ کیا ملا؟ اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید بھی، یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو بال بچے ان کے یعنی فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، یا تو اللہ تعالیٰ نے وہی انہیں دوبارہ عطا کر دیے۔ اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے ہی اولاد اور زیادہ عطا کر دی، جتنے بچے فوت ہوئے اور جتنا ان کا مال جو ہے وہ کم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بلکہ اس سے اور زیادہ عطا کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کیا کہا؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی اس بارے میں ہم نے انہیں اسوہ بنا دیا، ان انبیاء کو اسوہ بنا دیا، یعنی فالو کرنے کے لیے، ہمارے فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، تاکہ آزمائش میں مبتلا ہونے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کمتر ہیں یا وہ برے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والی تقدیر پر اور جو بھی آزمائش ان کے اوپر آ رہی ہے نیک لوگوں پر، اس آزمائش میں صبر ایوب کو یاد رکھیں اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش دی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہو، اور انسان اس حکمت کو سمجھ نہ پا رہا ہو تو صبر کے ذریعے سے اس وقت کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، آمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل۔ اب یہ دیکھیے کہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کون ہے؟ اسماعیل سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل بن ابراہیم، اور آپ کا ذکر سورہ مریم میں بھی گزر چکا ہے، دوسری صورتوں میں بھی گزر چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ مریم میں ہو چکا۔ ذوالکفل کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ملا کر ان کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا۔ لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، بلکہ ایک صالح شخص تھے، عادل بادشاہ تھے، اور ایک منصف حکمران تھے، یعنی کہ انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ نے تین کا ایک ساتھ یہاں اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ کل من الصابرین، کہ یہ سب ہی صابرین میں سے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 86 میں آتے ہیں، جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے، اس قصے کو بھی سورہ صافات اور سورہ قلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، وہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے۔ یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی ایک بستی میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی دعوت سے انکار کیا تھا، تو یہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے، کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ جو مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، یہ تمام قصہ ہمیں پتہ ہے، اس کی تفصیل ہم آگے کی صورتوں میں دیکھ لیں گے۔ فی الحال یہاں پر یہ چیز دیکھ لیتے کہ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کی تھی؟ فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ ہے کہ آخر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تو یہ تھے وہ ظلمات جس میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اور پھر انہوں نے یہ تسبیح پڑھنے شروع کی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے دونوں پاؤں کو ہلایا، جب وہ ہلنے لگے تو پھر انہوں نے اپنی جس جگہ پہ بھی تھے وہاں سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ عرض کیا کہ اے اللہ اے میرے رب، میں نے ایسی جگہ سجدہ کیا ہے جہاں آج تک کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ تفسیر طبری سے لکھی گئی ہے یہ بات، اور انہوں نے یہ والی دعا کی۔ اچھا، ہم اس دعا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں یہ دعا کریں۔ ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ہم مشکلات میں یہ دعا کریں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ابن ابو حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا بدعاء یونس استجیب لہ، جس نے یونس علیہ السلام کی دعا مانگی اس کے لیے قبول کی جائے گی۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اس دعا کو مانگنے والا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت، دعا کی قبولیت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ذکر آیا آیت نمبر 89 میں ذکر آیا زکریا، اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ زکریا اور یحییٰ، اس کے بعد یحییٰ کا ذکر آیا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے بعد نبی ہو، اور اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیا۔ یہ بھی سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، حضرت مریم صدیقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ کے قصے کے ساتھ ملا کے بیان فرماتے ہیں۔ پہلے زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان اور اس کے بعد مریم کے قصے کو بیان کیا گیا، کیونکہ ان دونوں قصوں میں آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے حد بوڑھے انسان کو اور ان کی اسی طرح سے بوڑھی عمر کی عورت جو کہ بانجھ تھی، یعنی کہ بچہ نہیں ان کے ہاں پیدا ہو سکتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور اسی کے فوراً بعد حضرت مریم کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات ہے کہ اس میں سرے سے ایک مرد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے بچے کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ خالق ہے، جیسے چاہے اپنی مخلوق کو پیدا کرے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 92، 93، 94۔ اس میں کیا کہا گیا کہ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اور بس تم میری عبادت کرو۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا دین ایک ہی بنایا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ حدیث کا ترجمہ ہے، انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں کہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ علاتی بھائی وہ بھائی ہوتے ہیں جو ایک باپ سے لیکن مختلف ماؤں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایسے بھائی قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو مائیں ہیں یہاں مراد اس حدیث میں، ماؤں سے مراد شریعتیں، یعنی انبیاء کے باپ ایک ہی ہیں اور مائیں مختلف، یعنی کہ ان کا دین ایک ہے لیکن ان کی شریعتیں مختلف ہیں، یعنی کہ احکامات میں چینجنگز ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی شریعتیں دیں، لیکن ان تمام شریعتوں کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہی تھا۔ اور پھر سورہ المائدہ میں ہم نے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جہنم اور جنت کا تفصیلی بیان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ مع الابرار۔ آیت نمبر 105 سے لے کے 112 تک پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہماری سورہ الانبیاء کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے
ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بہت بڑی اطلاع ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے، بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک تمہیں مزے کرانا ہو۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں دو باتوں کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آیت نمبر 107۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اے محمد، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی کہ جو شخص اس رحمت کو قبول کر لے گا اور اس نعمت کا شکر کرے گا، وہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامرانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، اور جو اس رحمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا وہی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو کر رہے گا۔ اور یعنی رحمت للعالمین تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے اوپر ان کی سعادت، فلاح، سکسیس، اس سب کا انحصار ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 112۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ تو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں تشریف لاتے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، رب احکم بالحق، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اس کا مطلب ہے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ مشرکین کہتے ہیں اور جو جھوٹ وہ گڑھتے رہتے ہیں، طرح طرح کی جھوٹیں بناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ان سب باتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری سورہ الانبیاء آج اختتام پذیر ہوئی، الحمدللہ۔ آئیے سورہ حج شروع کرتے ہیں، اور سورہ حج جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے دیباچے میں یہ بات لکھی گئی ہے تفہیم القرآن میں کہ سورہ حج مکی ہے، لیکن اس میں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں، لہٰذا مفسرین میں اس امر میں اختلاف ہوا کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی، یا اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ مدینہ میں بھی نازل ہوئیں۔ تو یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل مکے کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہو، اور کچھ پورشن اس کا مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہو۔ بہرحال یہ صورت جو ہے یہ قرآن میں مکی لکھی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کون سے موضوع اور مباحث آئے ہیں۔ اس سورہ میں لکھا ہے کہ 3 گروہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ جب ہم سورہ پڑھیں تو ہم غور کرتے جائیں کہ اس میں مشرکین مکہ سے بھی خطاب ہے، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ متذبذب اور متردد مسلمان تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی ہیزیٹنٹ تھے، ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، اور ابھی ان کا دل کے اندر ایمان پکا جمع نہیں تھا، ان سے بھی اس میں خطاب ہے، اور پھر سچے صادق مومنین سے بھی خطاب ہے۔ جہاں مشرکین سے خطاب ہے وہاں تو ان کو پورے زور کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو بنایا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور اب تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلے چلنے والوں کا، اس روش پہ چلنے والوں کا انجام ہوا، جو مشرکین سے خطاب ہے۔ پھر وہ مسلمان جو کہ ابھی ہیزیٹنٹ مسلمز تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں پکا ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ اللہ کی بندگی کو قبول کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی اس راستے میں کوئی خطرہ درپیش آتا تھا پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے ان کو سرزنش کی گئی ہے، یعنی سخت خطاب کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب مصیبت آتی ہیں اور سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں تو تم بھول جاتے ہو اسے، حالانکہ تم اپنے اس روش سے، اس طریقے سے کسی مصیبت اور نقصان کو ٹال نہیں سکتے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ پھر تیسرا جو گروہ ہے جو کہ سچے پکے مومنین کا گروہ ہے، ان سے خطاب کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے مسجد حرام کا راستہ روک دیا گیا ہے، اور آپ کو حج کرنے کا حق نہیں دیا گیا،
اور اس کے بعد ان کو اس قریش کے اس ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے، اسی صورت کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے مومنین کو کہ جب آپ کو اقتدار حاصل ہوگا زمین پر تو پھر آپ کس طرح کی حکمرانی کریں گے، کس طریقے سے اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ لہٰذا یہ صورت بہت سارے مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ آئیے سورہ حج کے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آیات کا مجموعہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے، صرف 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا تقوی اختیار کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں، زلزلوں اور ان حالات کو بیان کیا۔ سورہ الزلزال میں ہے جب زمین پورے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی۔ سورہ الحاقہ میں ہے اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے، پس ایک بار کی چوٹ سے دونوں کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اور یہ قیامت کا زلزلہ جو ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، یہ کتنا عظیم ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہولناکیاں، زلزلے اور خوفناک باتیں اور مصیبتیں جو پیش آئیں گی وہ اتنی شدید ہوں گی اور لوگ اپنے قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور جب ان آیات کو سنا جو ہم نے ابھی سنی ہے تو وہ اپنی سواریوں کو جلدی جلدی دوڑانے لگے، اور انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سنیے، ہم سب سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور آپ کا رب تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے فرمائے گا، اے آدم دوزخ کی طرف جانے والوں کی تعداد کو بھیج دو۔ آدم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار دوزخ میں جانے والوں کی تعداد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ 999 مطلب ہوتا ہے 999۔ حدیث کے الفاظ کی طرف آتی ہوں، ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور 1 جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام دہشت اور خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور انہوں نے منہ بند کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، تم عمل کیے جاؤ اور خوش ہو جاؤ، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً تم 2 ایسی مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ انہیں جس کے ساتھ بھی ملایا جائے وہ ان کی تعداد بڑھا دیں گی، اور وہ ہیں یاجوج و ماجوج اور اولاد آدم میں سے کفر پر ہلاک ہونے والے اور اولاد ابلیس۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر صحابہ کرام کی دہشت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم لوگوں کے مقابلے میں اس طرح ہو جیسے اونٹ کے پہلو میں تل کا نشان ہو، یا جیسے کسی جانور کے ہاتھ پر کوئی نشان ہو۔ یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا، جب صحابہ کرام کے اوپر دہشت طاری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو جہنمی ہیں ان کی تعداد زیادہ کس طرح ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ ان میں یاجوج اور ماجوج ہوں گے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی کہ ہر بلندی سے وہ اتر رہے ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد ان کی ہوگی، پوری زمین پہ چھا جائیں گے، تو وہ سارے جہنمی ہوں گے، اور اولاد آدم میں سے کفر پر ہلاک ہونے والے جہنمی ہوں گے، اور ابلیس کی ساری اولاد، یعنی وہ والے جن بھی تو جہنم میں جائیں گے نا، جو اللہ کے نافرمان جن ہیں، جن اور انسانوں سے جہنم بھرے گی، تو یہ جو 2 مخلوق انسان اور جن، یہ والے سب جہنمی ہوں گے، تو اس طرح سے تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہا کہ آپ خوش ہو جائیے کہ جو جنتی ہیں اس میں آپ کی تعداد ایسے ہے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل، مطلب یہ کہ ایک جانور کے اوپر چھوٹا سا اگر تل کا نشان ہو تو اس کی پوری جو باڈی ہے، پورے جسم پہ جو بال ہیں ان کے مقابلے میں وہ تل کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت غور کرنے سے نظر آتا ہے انسان کو۔
تو اتنے جہنمیوں میں اس طرح جنتیوں کی تعداد ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ جو قلیل سی تعداد ہے ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر کے اپنی جنت کا وارث بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت کے اگلی مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔ اس کی بابت لکھ دیا گیا کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل والا بھی ہوتا ہے اور غیر واضح بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک پڑی تھی، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو اس نے حرکت کی اور لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ ان آیات کے مجموعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو واضح نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کو جو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ اس میں سے پہلی نشانی مردے کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بچے کی صورت میں کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں مرحلہ در مرحلہ زندگی کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری نشانی جو ہے وہ زمین کی دی ہے کہ کس طرح سے زمین مردہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ لہلہا اٹھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ اور آگے یہ بات بتا دی گئی کہ اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے، اس بارے میں جو لوگ شک کرتے ہیں دراصل وہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے بس بحث بحثی میں مبتلا ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تکبر کرتے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب آخرت میں جلائے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر اور آیت نمبر 18 تک کے مجموعے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے، اور اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے۔ یہی ہے دور کی گمراہی، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ بلا شبہ برا ہے وہ کارساز، اور بلا شبہ برا ہے وہ ساتھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس رسول کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی شکل میں نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی ہوئے اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ، اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بلا شبہ۔ آیت نمبر 18 تک کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آیات کے اس مجموعے میں ہم 3 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات اس میں جو یہ آئی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ دائرہ دین، جو دین کا ایک دائرہ ہے، دائرہ کا مطلب سرکل ہوتا ہے،
تو دین کے دائرے کے درمیان میں نہیں آتا یہ شخص، مڈل میں نہیں آتا، بلکہ یہ کھڑا ہمیشہ کنارے پر رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام اور کفر کی جو سرحدیں، جو لمٹ ہے، اس پہ کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ سوچ رہا ہو کہ یا تو میں باہر نکل جاؤں یا میں اندر آ جاؤں۔ اچھا، اس شخص کو جب یہ دیکھتا ہے کہ اسلام کو فتح حاصل ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اسلام کو شکست حاصل ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو شکست حاصل ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ چپکے سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا شخص جو ہے، اس کے ابھی جو عقیدہ ہے وہ پکا نہیں ہوا، یہ بھی اپنے نفس کا غلام ہے۔ ایسے وہ لوگ جو کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں مراد ہیں، یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا ایمان اس شرط کے ساتھ ہوتا ہے، شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن، یعنی کنڈیشنل ایمان لاتے ہیں۔ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی مرادیں پوری ہوں گی، ہر طرح سے ان کو چین ہی چین نصیب ہوگا، اللہ کا دین ان سے کوئی قسم کی کوئی قربانی کا مطالبہ نہ کرے، دنیا میں ان کی کوئی خواہش، کوئی آرزو پوری ہونے سے نہ رہ جائے، جب ایسا ہو تب تو یہ اس دین سے بہت راضی ہوں گے اور ان کے نزدیک یہ دین بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جہاں کوئی آفت آئی یا کوئی مصیبت آئی یا کوئی مشقت آئی یا کوئی نقصان آیا یا ان کی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، تو پھر ان کا دل جو ہے وہ اس دین کی سچائی اور حقانیت کے اوپر اس کا ایمان ڈانوا ڈول ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی جگہوں کے اوپر جا کے دعائیں مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہو اور نقصان سے بچنے کی توقع ہو، یعنی ان کا ایمان جو ہے سرے سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، ایک آدمی مدینہ میں آتا تھا، اگر وہاں اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور اس کے گھوڑوں کی نسل میں بھی افزائش ہوتی، یعنی نسل بڑھتی، تو وہ کہتا کہ اسلام اچھا دین ہے، اور اگر اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوتا اور اس کے گھوڑوں کی نسل کی بھی افزائش نہ ہوتی تو وہ کہتا تھا کہ اسلام ایک برا دین ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 15 میں یہ آیا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے معنی یہ لکھے گئے ہیں، دو معنی بیان کیے گئے کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کو اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ خود ہی اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اپنے گلے میں اسے ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ یہ جو خودکشی وہ کرے گا، وہ اسے اس غیظ اور غضب سے بچا لے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح حاصل کرنے سے اس کے دل میں اترتا ہے، غصہ۔ اچھا، ایک تو یہ معنی آئے۔ دوسرا یہ کہ ایک رسہ لے کر آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا جو مدد آ رہی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ ایسا کرنے سے کیا اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی۔ یہ دونوں معنی لیے گئے ہیں، جس کا کہ معنی اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو دیکھ کر کتنے زیادہ اپنے دل میں غصہ محسوس کرتے تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہاں آیت سجدہ جو ہے اس کی تفسیر بیان ہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 18۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے مستحق ہے، اور ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اسی کو سجدہ کرتی ہے۔ سورہ النحل میں پڑھا ہم نے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو ڈھلتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عجز و انکسار کرتے ہوئے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات آئی کہ سورج بھی عرش تلے سجدہ کرتا ہے۔ اچھا، سورہ حامیم السجدہ میں آیا، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ صحیحین میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا۔ یہاں اس کے حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، اور اس آیت پر پہنچ کر جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو سجدہ واجب ہے اور ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی انڈیلا جائے گا،
اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی مارے غم کی اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اس میں ڈال دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور دنیا میں انہیں پاکیزہ بات یعنی توحید کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں مقیم اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت کا مجموعہ 25 تک ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا، اب اس کے بعد ہم 26 سے آگے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 26 سے 33 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس ہر دور دراز راستے سے پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں۔ منافع کا مطلب ہوتا ہے فائدے، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور معلوم ایام میں ان چوپائے مویشیوں پہ اللہ کا نام پڑھیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ ہر بھوکے فقیر کو۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، اور چاہیے کہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جا چکے ہیں، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ نہ کہ اس کے ساتھ شریک کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا پھینکے۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں، پھر ان کے حلال یعنی ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ قدیم گھر سے مراد بیت اللہ ہے۔ آیت نمبر 33 تک کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا۔ آئیے اس میں اب ہم حج کے ایام اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس مقام کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی ون بائی ون ایک ایک کر کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اس میں تعمیر کعبہ کی آتی ہے کہ اس مقام پہ قریش کے ان لوگوں کو ایک طرح سے سرزنش کی گئی، یعنی ڈانٹ پلائی گئی ہے جنہوں نے اس مبارک جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ وہ جگہ تھی جسے روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اللہ وحدہ لا شریک کے وحدانیت کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس کعبے کے بنائے جانے کا مقصد تو یہ تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر فرما دی تھی، ان کی رہنمائی فرما دی تھی، اور یہ کام ان کے سپرد کر دیا تھا اور انہیں تعمیر کعبہ کا حکم دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد پہلی بات تو یہی آ گئی کہ تعمیر کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، انہوں نے کی اس جگہ پہ کعبے کی تعمیر، اور مقصد کیا تھا کہ اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا، یہ مقصد تھا۔ اور پھر اس گھر کو میرے نام پر بنا کے طاہر بیتیہ للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے نام پر بنا کر اس گھر کو اور پاک اور صاف بھی رکھو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ مطلب اس کا یہ کہ اسے شرک سے پاک رکھو، اس گھر کو ان لوگوں کے لیے خالص کر دو جو صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ طواف ہم سب جانتے ہیں کہ جو طواف ہوتا ہے اس کعبے کے اطراف میں وہ طواف ہے۔ قائمین کون لوگ ہیں؟ جو صلاۃ ادا کرتے ہیں، اس میں قیام کرتے ہیں، وہ ہیں۔ اور رکع السجود کون ہیں؟ رکوع کرنے والے اور سجود سجدہ کرنے والے۔ یہاں پر طواف کو صلاح کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا۔ تو یہ دونوں ہی عبادتیں، طواف اور صلاۃ، دونوں عبادتیں طواف کے اندر شامل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔
بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد صلاۃ بھی ادا کی جاتی رہی، جیسے جو بھی طریقہ کار ان کا تھا اس کے مطابق وہ ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ طواف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا ہے، یعنی شرک سے پاک رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا، اس کی یہاں پر بات آئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اس بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حج کا اعلان کرو اور لوگوں کو اس گھر کے حج کی دعوت دو جس کے بنانے کا ہم نے تم کو حکم دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میں ان لوگوں تک اس بات کو کیسے پہنچاؤں جبکہ ان تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو، ہم پہنچا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا، اے لوگو، تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز تمام زمین کے اطراف و اکناف تک پھیل گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی سنائی گئی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے یا اپنے باپوں کے پشتوں میں تھے۔ اور پھر قیامت تک آنے والے ہر شخص نے اس کا جواب بھی دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو مقدر میں رکھا تھا، اور جواب تھا لبیک اللہم لبیک۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر اور دیگر کئی ائمہ سلف کے اقوال کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ان ائمہ کے اقوال کا خلاصہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز کے راستوں سے اللہ نے بتایا کہ لوگ چلے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور آج تک لوگ اپنی مختلف سواریوں کے اوپر حج کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر اس میں اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ حج میں دونوں جہانوں کے فائدے ہیں، یہ جو کہا گیا نا، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، لیشہدوا منافع لہم۔ اب منافع کیا ہے؟ فائدے بہت سارے ہیں حج میں، دنیا اور آخرت کے۔ آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے اونٹوں، قربانی کے دیگر جانوروں اور تجارتوں کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی لوگ آتے ہیں ایک جگہ سے اور دوسری جگہ سے اور اپنی سامان تجارت لے کر آتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ خریداری کر کے واپس اپنی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو یہ دنیاوی فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اور اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بہیمۃ الانعام پالتو چوپائے جن کو لوگ پالتے ہیں، جس سے مراد ہے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبے، اور ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، اور ذبح اللہ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایام معلوم جو ہیں اس سے مراد ذبح کے ایام ہیں، یعنی ایام تشریق۔ اور یہ کون سے ایام ہیں؟ یوم النحر 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد کے 11، 12 اور 13، 3 اس کے بعد کے دن، یعنی کہ یوم النحر 11، 12 اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر ایام معلومات سے 10 ذوالحجہ بھی لیا جاتا ہے، اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ایام تشریق کیا ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ پورے 10 ذوالحجہ کی فضیلت دوسرے دنوں پر پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امام بخاری نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں کی نسبت دوسرے دنوں میں کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، پھر ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لے کر نہ آئے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، ترجمہ۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں عمل اس کے ہاں زیادہ محبوب ہوں، لہٰذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ تو یہ 10 دنوں کی فضیلت آ گئی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مناسک حج کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ کہ 10 ذوالحجہ کو جمرۃ الکبریٰ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد حاجی حلال ہو جاتے ہیں، اس کو حلل الاصغر کہتے ہیں، حلل الاصغر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی کے پاس جانے کے علاوہ دیگر تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو کہ حالت احرام میں ممنوع تھے۔ اور میل کچیل دور کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ بالوں کو، ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لیتا ہے، تیل خوشبو استعمال کر لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ اس کے بعد وہ طواف کے لیے جاتا ہے،
جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اپنی نظریں پوری کریں یعنی جانوروں کو ذبح کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. اب یہاں پر جو آیا کہ یطوفوا بالبیت العتیق، تو بیت العتیق کے معنی لکھتے ہیں قدیم گھر کے ہیں، اور اس سے مراد خانہ کعبہ ہے. اور اب مراد یہ آئی کہ حلق کر لے یا تقصیر کر لے، مطلب اپنے بالوں کو مکمل طور پر اتار لیتا ہے یا بال کٹوا لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ طواف کرتا ہے جسے کہ طواف افادہ کہا جاتا ہے یا طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. یہ حج کا رکن ہے. اور یہ وقوف عرفہ کے بعد جب بڑے شیطان کو کنکریاں مار لی جاتی ہیں اس کے بعد یہ طواف کیا جاتا ہے. اب یہ تمام ایک کے بعد ایک مناسک ہے جہاں بیان ہو رہے ہیں قدیم گھر کا طواف کر لیں، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے یہ ہے وہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے. آئے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کیا ہے. حرمتوں سے مراد مناسک حج ہیں جن کی ابھی پوری تفصیل گزری ہے، اور ان کی تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے کہ سکھلایا گیا ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور ان کی حرمتوں کو نہیں پامال کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جس نے حج نہیں کیا ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کریں، اور جس نے کر لیا ہے اللہ تعالی ہمیں پھر توفیق عطا فرمائے کہ دوبارہ اس کے گھر کی زیارت کریں اور حج کریں. آمین. اور آیت نمبر 32 میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے گا تو وہ تقوی کے، اس کے دل کے تقوی کے قریب ہے. اب یہ بات کہ جو بھی شعائر لکھا ہے شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کے معنی علامت اور نشانی کی ہیں. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے. صفا مروہ ان پہاڑیوں کو بھی اللہ نے شعائر اللہ کہا. حج اور عمرے میں جس میں کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں، پھر حج کے مناسک کو بھی شعائر اللہ کہا، پھر قربانی کے جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا. ان سب کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اچھا اور عمدہ جانور لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے. اور اللہ نے بتایا کہ جو ایسا کریں گے تو یہ ان کے دل کا تقوی ہے، ان کے یہ یعنی یہ دل کے افعال ہیں. ان افعال کی بنیاد کے اوپر تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانچا جاتا ہے. کتنی اہم بات ہوئی کہ ہم جب مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں اور ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہم جتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور جتنا زیادہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل میں تقوی موجود ہے. اس پورے مجموعے میں آخری جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جس جانور کی قربانی کی جانی ہو جب تک وہ ذبح نہ ہو اس کے اوپر سواری بھی کی جا سکتی ہے، اس کے دودھ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اون کا استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا تھا کہ اپنے ساتھ ایک جانور کو لے جا رہا ہے، تو فرمایا تم اس پہ سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا یہ میرے قربانی کے لیے ہے، یعنی حج میں جا رہا ہے اور قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے کہا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ. اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی. اچھا، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے، یعنی کہ حرم مکہ میں پہنچنے کے بعد وہاں انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ. اب ہم اگلی مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ہمارا 34 سے 38 تک. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائے مویشیوں پہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے. پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے، اور جو صلاۃ قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنایا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. لہٰذا نہر کے وقت جب وہ پاؤں باندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوالی محتاج کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تک ان کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اس نے ان چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. آیت نمبر 38. اب یہاں تفصیل سے قربانی کے بارے میں حکم آ رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ قربانی کا حکم تمام امتوں کے لیے تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے اور اللہ کے نام پر ان کا خون بہانے کا جو حکم ہے وہ تمام امتوں میں رہا ہے. اس میں جو آیا ہے منسکن، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا یعنی کہ ذبیحہ کرنا، اس کو
بھی نسیکتن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے نسکن۔ یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کی قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف جانور کو ذبح کریں، پہلی بات یہ آ گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جانور کو ذبح کیا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلوؤں پر پاؤں رکھا۔ چتکبرے سینگوں والے مینڈھے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خاص طریقے کے شیپ تھے جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں پڑھی ہیں ذبح کرتے ہوئے۔ یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ تمام کلمات کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہمیں دوسری جگہ ملتی ہے جس کے الفاظ ہیں اللہم ھذا عن امتی جمیعا من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اس قربانی کو میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے قبول فرما لے جو تیرے لیے توحید کی گواہی دے اور میرے لیے اس بات کی گواہی دے کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہاں الفاظ ختم ہوئے، وہ الفاظ ختم ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھے تھے۔ اور ایک اور جگہ یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اونٹ کو 3 پاؤں پر کھڑا کر کے اور بائیں ہاتھ کو باندھ دیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی لیے ہے۔ اور اونٹ کو کھڑے ہو کے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اونٹ کو بٹھا کے ذبح کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر لو اور باندھ کر نہر کرو، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں یہ بات پتہ چلی ہمیں کہ اونٹ کو اسی طرح کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے کہ بایاں پاؤں یعنی لیفٹ پاؤں اور لیفٹ ہاتھ اس کا بندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، مسکین، سوال سے رکنے والوں کو بھی دو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اب اس میں 3 پوائنٹس آ گئے کہ زمین سے لگ جائیں کا مطلب یہ ہے کہ سارا خون نکل جائے اور وہ بہرو ہو کر زمین پہ گر جائے، اس وقت اس کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کرو۔ جب تک جانور کے اندر زندگی ہے اس کے گوشت کو کاٹنا ممنوع ہے۔ اور پھر یہاں پہ حدیث کا الفاظ آ گئے کہ الفاظ یوں شروع ہوتے ہیں کہ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردار ہے۔ الفاظ ختم ہوئے، یعنی کہ اس بات کا اطمینان کرنا ہے کہ اس کی جان نکل گئی ہے، پھر اس کے بعد اس کا گوشت کاٹنا شروع کرنا ہے۔ پھر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحوں کو آرام پہنچایا کرو۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ یہ تمام ذبیحہ کرنے کے طریقے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس گوشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَّرَ، تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانع کون ہے، معطر کون ہے۔ قانع سے مراد وہ شخص ہے جسے گھر بیٹھے ہوئے آپ جو دے دیں وہ لے لے اور سوال نہ کرے، لیکن معطر سے مراد وہ ہے جو آپ کے سامنے آئے، آپ کے گھر کی طرف جھانکے، آپ کی طرف دیکھے تاکہ آپ اسے گوشت دے دیں، لیکن وہ اپنے منہ سے نہ کہے لیکن اس کے ایکشن سے یہی لگ رہا ہو کہ وہ گوشت کے لیے آیا ہے۔ یہ پورا تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قانع سے مراد سوال نہ کرنے والا ہے اور معطر سے مراد سائل ہے۔ تو یہ مختلف علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ملا کے
اور پھر ہمارے علماء کرام نے یہ بتایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے تحفے کے طور پر، اور ایک حصہ فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے۔ اب اس سلسلے کی آخری بات آ گئی کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے، کیا مقصود ہے اس قربانی سے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے قربانی کے ان جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ تم ذبح کے وقت اللہ کو یاد کرو، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ اسے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ تو ان سب سے بے نیاز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب اپنے معبودوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ ان کے سامنے اس گوشت کو رکھ دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ ان پر اپنے جو بت ہوتے تھے ان پر ان کا گوشت چھڑک دیا، ان کا خون چھڑک دیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اہل جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ کو اونٹوں کے گوشت اور خون سے لت پت کر دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچ رہا، خون بھی نہیں پہنچ رہا، یہ گوشت تو خود کھا پی کے ہم ختم کر دے رہے ہیں، کیا پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ دلوں کا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے، یعنی کہ صدقہ کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے اور حج کے دنوں میں نحر کرتے ہوئے جس شخص کے دل میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اور اسی کے حساب سے اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ آئیے اب اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 39 سے 41 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پہ ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پہ ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 41 تک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں 3 باتیں اہم آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ قتال کی اجازت، یہ وہ پہلی آیت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہا کہ یہ لوگ اب ہلاک ہو جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہوا، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرنے پہ ضرور قادر ہے۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یقیناً قتال ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو یہ وہ پہلا موقع ہے جب قتال کی اجازت دی گئی۔ اگلا جو اس میں پوائنٹ آ رہا ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو دفع کر دیتے ہیں، اور دفع کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ پش بیک کرنا، ختم کر دینا۔ تو یہاں لکھا گیا ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ جب ایک قوم بہت زیادہ شریر ہو جاتی ہے، شرارتیں کرنے لگتی ہے، مطلب یہ کہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھاتا ہے جو کہ اس والی قوم کو دفع کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا اور سارے طاقتور مل کر کمزوروں کو ہلاک کر دیتے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل، اس آیت کی تفصیل میں جاتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو ہٹا نہ دیتا، بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا، تو کیا ہوتا؟ پہلی بات یہاں پر آئی کہ سوامع سے مطلب ہے چھوٹے چھوٹے عبادت گدے، عبادت کرنے کی جگہیں، اور اس سے مراد صابیوں کی عبادت گاہیں، صابی جو دین ہوتا تھا ان کی۔ اچھا، کسی نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ کہ مجوسیوں کے عبادت کرنے کی جگہیں، یعنی جو آگ کو پوجتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا آیا، سوامع کے بعد دوسرا آیا
بیعن، بیعن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے گرجے ہیں. یہ جو صوامع ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہیں اور بیعن جو ہے بڑے ہیں، بڑے عبادت کی جگہ ہیں. اور عیسائیوں کے جو گرجے ہیں انہیں بھی صوامع کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا لفظ آیا صلواتن. صلواتن کہتے ہیں کہ یہودیوں کے عبادت خانے کو کہا گیا. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کنیسے ہیں، اور یہ وہ کنیسے ہیں کہ جس میں یہودی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو صلوات کہا جاتا تھا. صلوات کے بعد چوتھی چیز آئی مساجد، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد سے مراد مسلمانوں کی مسجدیں. یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دائمی اقتدار نہیں دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ دوسرے کو ہٹاتا رہتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تمام کی تمام عبادت گاہیں خراب کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یہ مضمون قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ بیان ہوا. جو لوگ، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. مَن يَنْصُرُهُ ہیں وہ لوگ، ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے کے لیے وہ کوئی اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور کہا گیا کہ اللہ کے یہ مددگار اس کی تائید و نصرت کے مستحق ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں کہ جب ان کو دنیا میں اس کوشش کے نتیجے میں حکمرانی مل جائے گی، دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو اس وقت وہ کیا کریں گے یہ ہمیں بتا دیا گیا. صلاۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ایسا وہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے مددگار نہیں ہوں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ان کے نہیں ہوگی. ایسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں لڑنے والے لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنہیں جب بھی کسی بھی حیثیت میں تھوڑی سی بھی پاور ملے تو اس کو غلط استعمال نہ کریں، بلکہ معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے استعمال کریں. اب آیت کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں. اور اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. چنانچہ کیسا تھا میرا عذاب؟ چنانچہ کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں بیکار ہیں، کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور بلا شبہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے. کہہ دیجیے اے لوگو، میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی وہی دوزخ والے ہیں. ابھی تک آیت 51 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. یہاں ہم رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہر بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے. ہم اس میں ایکسپلینیشن کے بجائے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان پرانی قوموں کی طرح نہ بنانا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اے رب العالمین، ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دینا. کتنی ہی بستیاں ہیں جسے آپ نے ہلاک کر دیا، اور کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج قبروں میں. ہم اپنی کسی بھی چیز کے اوپر غرور نہ کریں، فخر نہ کریں، اور حد سے نہ نکل جائیں. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ایسے دل بنا دے، کانوں کو ایسے کان بنا دے، آنکھوں کو ایسی آنکھیں بنا دے جو کہ عبرت کی ہوں اور سمجھنے والے دل ہوں. یا اللہ ہم آپ سے آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں رب العالمین، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس جنت میں داخل کیجیے گا جس کا آپ نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا. آمین. آیات کا اگلا مجموعہ 52 سے ہے اور چلتا ہے 60 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے مٹا دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا. پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ علیم و حکیم ہے، تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو بیمار دل اور سنگ دل لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے. اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں.
تو ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل ہوئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اور انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علیم و حلیم ہے۔ بات یہی ہے، اور جو شخص ویسے ہی بدلہ لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس پہ زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مغفرت کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جن آیات کا ترجمہ پڑھا اس میں سب سے پہلے کیا بات آئی تھی کہ اے محمد تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو۔ معاملہ کیا پیش آیا کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تمنا کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور وہ تمنا کے ہیں، یعنی کسی چیز کی آرزو کرنا، اور دوسرے معنی ہے تلاوت کرنا، کسی چیز کو پڑھنا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ اس کی آرزو پوری نہ ہو، اور کسی بھی نبی اور رسول کی آرزو کیا ہوگی؟ یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، تو شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کی وسوسے کو دور کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتا ہے جو نبی کی تمنا ہے۔ اب دوسرے معنی کے لحاظ سے دیکھیے کیا مفہوم ہوگا۔ دوسرے معنی ہیں تلاوت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یا نبی وحی شدہ کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو شیطان ان کی قرات یا تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے بابت لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیتا ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں یہ ہیں۔ اب جب ایسا وہ کرتا ہے شیطان تو اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تلاوت میں کسی قسم کی ملاوٹ کی کوشش اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی، اور اگر شیطان نے کوئی بھی شک و شبہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے بات کو اتنا پکا اور مستحکم کر دیا کہ اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں آ پائی۔ یہاں پر ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی دی ہے کہ شیطان یہ حرکتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، شیطان پہلے بھی شیاطین یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ شیطان کی ان شرارتوں، ان سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہمیشہ بچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے، اور آپ کی بات پکی اور محکم ہو کے لوگوں تک ضرور پہنچے گی۔ یہاں ہم نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی، اور دونوں بلکہ تین تفاسیر میں ہم نے اس کو مطالعہ کیا کہ اس جگہ پہ بہت سارے جگہوں پر قصہ غرانیق بیان کیا گیا۔ غرانیق ایک تفسیر میں قصہ لکھا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں شیطان نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تب یہ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن تفہیم القرآن اور تفسیر ابن کثیر دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے قصہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس قصے کا کوئی ذکر یہاں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور اللہ نے بتایا کہ اس کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو لوگ ہجرت کریں گے، اپنے وطن، اپنے اہل و یار، دوستوں کو چھوڑیں گے اور اللہ اور رسول کی محبت میں جب ہجرت کریں گے تو اس کے بعد اگر انہیں طبعی موت آئے یا وہ مر جائیں یا انہیں دشمن مار ڈالے، انہیں قتل کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے دو خوشخبریاں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر رزق عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ یہ مہاجرین کا اجر و ثواب یہاں بیان ہوا۔ آئیے اب اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں، 61 سے 64۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین باخبر ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔
بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ پھر وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر حیات دے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک کے بعد ایک نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نشانی تو یہ بتائی کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں اللہ تعالیٰ پرو دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ جب اس نشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ پڑی ہوئی زمین لہلا اٹھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان اللہ لطیف خبیر، کہ وہ لطیف ہے یعنی باریک بین ہے، اور خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ لکھا ہے کہ زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے دانے کو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی چیز اسے چھپی بھی نہیں ہے، اور ہر دانے کو جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی بھی اسے پہنچا دیتا ہے جس سے وہ دانہ اگاتا ہے۔ اس طرح سورہ لقمان میں ہے کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں اور زمین میں کہیں بھی ہو تو اللہ اس کو نکال لائے گا۔ بلا شبہ اللہ لطیف خبیر ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ والی بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی کے ساتھ ان تمام اشیاء کا انتظام کر رہا ہے۔ دوسری جو نشانی آئی ہے وہ کشتیوں کی دی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اس نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تمام چیزیں حیوانات ہوں یا جمادات ہوں سب مسخر کر دی، اور اس کے بعد کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ خاص کر کشتیوں کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور توفیق کے ساتھ اپنے سواروں کو لے کر ہوا کے نرم نرم جھونکوں پہ چلتی جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے ان کشتیوں کا توازن بگڑ جاتا ہے اور یہی کشتیاں، یہی سمندر جو ہے ان کو ڈبو کے غرق کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی دوسری۔ اور اس کے بعد پھر نشانی آئی کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ نہ گر پڑے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان کو زمین پر گرنے کی اجازت دے دیتا، جس سے زمین کی ہر چیز ہلاک ہو جاتی، لہٰذا جو اس نے نہیں گرنے دیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کی کوالٹی آگے آ گئی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پہ نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت ہے کہ ہم اس چھت کے نیچے، اس آسمان کی چھت کے نیچے اپنی زندگیاں سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور وہ جب چاہے گا اس کی قدرت ہے کہ موت دے گا۔ آگے یہ والی بات آ گئی، وہی تو ہے کہ جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسان کی کوالٹی بیان کی۔ پیچھے جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں وہ دیکھیے کہ ہر آیت کے اندر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ غفور ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، علی کبیر۔ اور اس کے بعد انسان کی ایک کوالٹی آ رہی ہے، ان الانسان لکفور، کہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ رب جس کی تمام کوالٹیز ہیں، اس رب نے انسان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو ابھی اللہ تعالیٰ نے گنوایا، اور اس کے بعد انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 67 سے ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہیں، لہٰذا انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پہ ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ یوم قیامت تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اور وہ یعنی مشرک اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ہم ان کو ہماری واضح آیات سنائی جائیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ اس مجموعے میں 3 اہم نکات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ عبادت مقرر کیا، اور یہ ہم پہلے اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو شرک کر رہے ہیں ان کو یعنی سرزنش کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرو، ان کی جن کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی گئی ہے اور تمہیں بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو اپنے کو اس کے ساتھ خدائی میں شریک کر لو یا فلاں فلاں کی عبادت کرو، اور پھر یہ کہ تمہیں کوئی علمی ذریعے سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ واقعی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں حصے دار ہیں۔
جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا جب تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ تو جو ان سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، چڑھاوے چڑھا رہے ہو، نیازیں دے رہے ہو، طواف کر رہے ہو، اعتکاف کر رہے ہو، یہ سب جاہلانہ گمان ہے جن کی تم پیروی کر رہے ہو، ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں ظالم قرار دیا اور بتا دیا کہ ان ظالموں کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے چھوڑا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، لہٰذا اللہ ہی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان جو معبودوں کو اپنا مددگار سمجھا، تو در حقیقت ان میں سے کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اور اللہ سے تو یہ بغاوت اختیار کر ہی چکے ہیں، لہٰذا یہ جو حماقت کر رہے ہیں اس سے اپنے ہی اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ استغفر۔ اور اس کے بعد پھر بتا دیا گیا کہ یہ جب بھی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل میں غصہ اس شدت سے بڑھ جاتا ہے، اتنی ان کو جلن لاحق ہوتی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ مومنین کو بہت برے انجام سے دوچار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ غصہ اور یہ جلن جو ان کے دل میں اس سے بڑھ کر بڑی چیز ان کے سامنے موجود ہے، اور وہ آگ، یا یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ ان مومنین کو جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس سے بہت بدتر تکلیف آگے ان کی منتظر ہے، اور وہ ہے آگ۔ اللہم اجرنا من النار ونسألک الجنۃ مع الابرار۔ اب ہم آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں، 73 سے 78 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب سب کمزور ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی، نہایت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت سجدہ یہاں پر آتی ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے تاکہ رسول تم پہ شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ العظیم۔ یہاں آج ہماری سورہ حج ختم ہوتی ہے۔ آئیے اس مجموعے کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی اور ہم سے کہہ دیا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اسے کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ کیا مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو معبود ہیں، جھوٹے معبود جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک نہایت ہی حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنی چاہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود تم ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، انہی سے دعائیں مانگتے ہو، تو تمہاری عقل کے اوپر ماتم ہے۔ اچھا، اس سے بھی چھوٹا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے بعد اگلی آیات میں، مزید بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ان کے لیے بتایا گیا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لا سکتے، یعنی مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ طالب سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ آئیڈلز جن کو انسان پوجتا ہے، اور مطلوب یہ وہ مکھی ہے۔ مفسرین نے یہ کہا کہ طالب سے مطلب ہے وہ معبود یعنی آئیڈلز، اور مطلوب سے مطلب ہے وہ شخص جو ان کی عبادت کر رہا ہے۔ دونوں کو اللہ نے بتا دیا کہ دونوں کمزور ہیں۔ اور کون قوی ہے اور کون عزیز ہے؟ اللہ قوی اور عزیز ہے۔ وہ ایسا قوی اور عزیز ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ اس طالب کو بھی پیدا کیا اور اس مطلوب کو بھی پیدا کیا۔ لہٰذا اگر کسی کو کچھ بھی طلب ہے وہ اصل رب تک، اصل معبود تک، اصل قوی عزیز تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں چیلنج دیا ہے کہ یہ پیدا نہیں کر سکتے، اس بارے میں ہم 2 احادیث پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ ہے، ترجمہ بیان کرتی ہوں، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، اور یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں انسانوں کو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی مخلوق کے پاس
خلق کا اختیار نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اور آخری آیات میں ہم مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، اے ایمان لانے والو۔ سب سے پہلا آیا رکوع کرو، نمبر 2 سجدہ کرو، نمبر 3 اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، اور نمبر 4 نیک کام کرتے رہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد 5واں حکم آیا وجاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور 6واں حکم یہ آتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، اور 7واں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور 8واں یہ آتا ہے کہ اللہ کو مضبوط تھام لو، واعتصموا باللہ۔ ان احکامات کے درمیان میں ایک بات یہ بھی آئی کہ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے۔ پھر آیا کہ اس نے اپنے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پہ شہادت دینے والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو۔ آئیے ہم اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو آیا کہ دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کو کہ انسان کر نہ سکے۔ ویسے تھوڑی بہت مشقت اور محنت تو ہر کام میں اٹھانی پڑتی ہے، لیکن پچھلی شریعتوں کے بعض جو بہت سخت احکامات تھے اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور اس دین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں مسلمانوں کو عطا کی ہیں، اور یہ پہلی شریعتوں میں نہیں تھی، تو تنگی نہیں ڈالی۔ پھر کہا کہ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ، اور غیر عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بزرگ شخصیت کے طور پر ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ ہو گئے۔ علاوہ ازیں پیغمبر اسلام کے عرب ہونے کے ناطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ تھے، اس لیے وہ امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ آیا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم شہداء علی الناس، انسانوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اس بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اس امت کی سے گواہی لی جائے گی، شہادت لی جائے گی، یہ شہادت تسلیم بھی اس کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ایکسیپٹ کریں گے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس بات کی شہادت امت محمدیہ دے گی، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب میں اس کو پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ یعنی اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ جو فرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی زیادتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا، یہ گواہی وہ وہاں دیں گے۔ اور اس کے بعد امت جو ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی کہ یہ پیغام جو تھا اسے اس نے سمجھ لیا، اور اس کی حقانیت کے اوپر بھی ایمان لے آئی، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس بات کی وہ شہادت دے گی کہ یہ سب سچ تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا تھا، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ انبیاء نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، لہٰذا ہم اس بات کی گواہی دیں گے۔ جب سوچیں تو یہ کتنی بڑی گواہی ہے، اور ہمارا دل ہل جاتا ہے یہ بات سوچ کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس گواہی کو دیں گے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم اس پیغام کو خود سننے، سمجھنے اور انسانوں تک پہنچانے، اپنی اولاد اور نسلوں تک پہنچانے کی اس طریقے سے فکر کریں، اس طریقے سے اس کی کوششیں کریں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس راستے میں اس طریقے سے جہاد کریں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، ورنہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ حج اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ ہم کل سے سورہ المؤمنون شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔